ورب فعل جس کی جمع افعال ہے۔ انشاءاللہ خواہ انشاء نے دریائے لطافت میں فعل کی تعریف کچھ اس طرح سے کی ہے: پس بول و زمانہ از سے زمانہ کے ماضی و حال و استقبال و شد شامل بود و آن را فعل نامند مانند آیا ہے و آتا ہے اور آوے گا۔ اب یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ خواہ انشاء نے اپنی کتاب دریائے لطافت میں فعل کی یہ تعریف کی ہے اور انہوں نے مثال بھی دی ہے کہ آیا ہے اور آتا ہے اور آئے گا، یعنی گا۔ فعل کی یہ تعریف ایک حد تک صحیح اور درست ہے، ایک حد تک صحیح اور درست ہے۔ صرف یہ کہنا کہ فعل وہ ہے کہ جس سے کسی شے کا ہونا یا کرنا ظاہر ہوتا ہے درست نہیں ہوگا۔ اسی لیے مصدر جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جاتا ہے فعل نہیں ہوتا۔ کھانا، پینا ایسے بول ہیں جن میں کھانا اور پینے کے افعال کا تصور موجود ہے، لیکن جب تک ان کے ساتھ کسی زمانے کا تعین نہ ہو یہ افعال نہیں کہلائیں گے۔ کھایا تھا، کھایا تھا، کھا رہا ہے، کھائے گا، کھائے گا افعال ہیں کہ ان میں زمانہ، ماضی، حال اور استقبال پایا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کلمے میں محض کسی زمانے کا ہونا اس کو فعل نہیں بناتا۔ مثلا صبح، شام، رات، دن، کل، آج، پرسوں وغیرہ وغیرہ میں زمانہ پایا جاتا ہے، لیکن یہ افعال نہیں ہیں، اسم ہے، نون ہے۔ اس لیے فعل کے لیے دو شرطیں لازم ہوئیں۔ اول یہ کہ کوئی زمانہ پایا جائے، اور دوم اس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا یعنی فعل کا صدور بھی پایا جائے۔ صدور سے یہ مطلب نہیں کہ کام کا ہونا یا کرنا ہی فعل ہے، کام نہ ہونا یا نہ کرنا بھی بشرط زمانہ فعل ہوگا۔ کام نہ ہونا یا نہ کرنا بھی شرط زمانہ فعل ہوگا۔ اس نے کھانا کھایا، اس نے کھانا نہ کھایا دونوں فعل ہوں گے۔ اس نے کھانا کھایا، اس نے کھانا نہ کھایا دونوں فعل ہوں گے، فعل ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فعل ایک ایسا کلمہ ہے جو اکیلا اپنے معنی دیتا ہے۔ فعل ایک ایسا کلمہ ہے جو اکیلا اپنے معنی دیتا ہے۔ اس میں کسی کام کا یا شے کا کرنا یا ہونا یا نہ کرنا یا نہ ہونا اور ازمنہ ثلاثہ یعنی ماضی، حال اور استقبال میں سے ایک زمانہ پایا جاتا ہے۔ مصدر اور فعل میں فرق یہی ہے کہ مصدر میں کسی کام یا حرکت کا بیان ہوتا ہے لیکن زمانہ نہیں پایا جاتا۔ مثلا آنا ایک کام یا حرکت ہے، یہ مصدر ہے۔ مثلا آنا ایک کام یا حرکت ہے، یہ مصدر ہے، لیکن آتا ہے ایک فعل ہے کہ اس میں کام یا حرکت کے علاوہ ایک زمانہ یعنی حال بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن آتا ہے ایک فعل ہے
کہ اس میں کام یا حرکت کے علاوہ ایک زمانہ یعنی حال بھی پایا جاتا ہے۔ اردو میں افعال میں یعنی فعل کی جمع افعال، افعال میں اردو میں افعال میں مصدری معنی اور زمانے کے علاوہ بعض اور عناصر بھی شامل ہوتے ہیں، مثلا جن سے عدد اور جنس کا پتہ چلتا ہے۔ آیا، آئی، آئے، آئیں، آیا مذکر واحد، آئی مؤنث واحد، آئی مذکر جمع، آئیں مؤنث جمع کو ظاہر شام دیکھ لیتے ہیں۔ معنی کے لحاظ سے فعل کی دو قسمیں ہیں۔ معنی کے لحاظ سے فعل کی دو قسمیں ہیں۔ ایسے افعال جن کے کرنے یا واقع ہونے یا نہ کرنے اور نہ واقع ہونے کے لیے صرف کرنے والے ایک شخص یا ذات کی ضرورت ہوتی ہے۔ معنی کے لحاظ سے فعل کی دو قسمیں ہیں۔ ایسے افعال جن کے کرنے یا واقع ہونے یا نہ کرنے اور نہ واقع ہونے کے لیے صرف کرنے والے ایک شخص یا ذات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کام یا حرکت کے وقوع میں آنے کے لیے کسی دوسرے شخص یا ذات کی ضرورت نہ ہو، ایسے فعل کو فعل لازم مشتق ہو ان کو مصادر لازم کہتے ہیں۔ مثلا آنا، چلنا، اٹھنا، بیٹھنا مصادر لازم ہیں، اور ان سے مشتق افعال آیا، چلا، اٹھا، بیٹھا افعال لازم یا افعال لازمی ہیں۔ دوسرے قسم کے افعال ایسے ہیں جن کے کرنے یا نہ کرنے کے لیے کرنے والے کے علاوہ ایک اور شخص یا چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے فعل کو فعل متعدی کہتے ہیں، اور جس مصدر سے ایسا فعل مشتق ہو اس کو مصدر متعدی، مثلا بلانا ایسا فعل ہے جس کے لیے ایک بلانے والا چاہیے اور ایک ایسا شخص یا ذات جس کو بلایا جائے، اس لیے بلانا مصدر متعدی ہے اور اس سے مشتق بلایا، بلا فعل متعدی کہلائے گا۔ معنی کے لحاظ سے فعل کی دو قسمیں ہیں۔ ایسے افعال جن کے کرنے یا معنی کے لحاظ سے فعل کی دو قسمیں ہیں۔ ایسے افعال جن کے کرنے یا واقع ہونے یا نہ کرنے اور نہ واقع ہونے کے لیے صرف کرنے والے ایک شخص یا ذات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کام یا حرکت کے وقوع میں آنے کے لیے کسی دوسرے شخص یا ذات کی ضرورت نہ ہو، ایسے فعل کو فعل لازم کہتے ہیں، اور جن مصادر سے ایسا فعل مشتق ہو ان کو مصادر لازم کہتے ہیں۔ مثلا آنا، چلنا، اٹھنا، بیٹھنا مصادر لازم ہیں، اور ان سے مشتق افعال آیا، چلا، اٹھا، بیٹھا افعال لازمی ہیں یا افعال لازم ہیں۔ دوسرے قسم کے افعال ایسے ہیں جن کے کرنے یا نہ کرنے کے لیے کرنے والے کے علاوہ ایک اور شخص یا چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔
ایسے فعل مصدر سے ایسا فعل مشتق ہو اس کو مصدر متعدی مثلا بلانا، اور جس کو مصدر متعدی ہے اور اس سے مشتق بلایا فعل متعدی کہلائے گا۔ جو شخص کام یا عمل کرنے والا یا نہ کرنے والا ہوتا ہے اسے فاعل کہتے ہیں۔ جو شخص کام یا عمل کرنے والا یا نہ کرنے والا ہوتا ہے اسے فاعل کہتے ہیں، اور جو دوسری ذات اس کام کی تکمیل کے لیے ضروری ہو مفعول کہلاتی ہے۔ اس لیے مختصر طور پر فعل یعنی فعل لازم اور فعل متعدی کی تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے کہ جس فعل کے لیے صرف فاعل کی ضرورت ہو فعل لازم ہے، اور جس کے لیے فاعل اور مفعول دونوں درکار ہوں وہ متعدی ہے۔ اس لیے مختصر طور پر فعل لازم اور فعل متعدی کی تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے کہ جس فعل کے لیے صرف فاعل کی ضرورت ہو فعل لازم ہے، اور جس کے لیے فاعل اور مفعول دونوں درکار ہوں وہ متعدی ہے۔ فعل متعدی کی ایک شناخت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ کلام میں فعل ماضی مطلق کے فاعل کے بعد نون یہ نے آتا ہے، یعنی نون یائے مجہول کے ساتھ مل جائے گا تو نون جسے آپ بڑیے کہتے ہیں نے بن جائے گا۔ یہ نے اس کی علامت ہے۔ مثلا حامد نے احمد کو بلایا۔ حامد فاعل کے بعد نے سے ظاہر ہے کہ آگے آنے والا فعل متعدی ہے۔ حامد نے احمد کو بلایا۔ حامد فاعل کے بعد نے سے ظاہر ہے کہ آگے آنے والا فعل متعدی ہے، لیکن اس میں بعض مستثنیات بھی ہیں۔ مثلا لانا احمد کتاب لایا۔ مثلا لانا احمد کتاب لایا۔ درست ہوگا۔ مثلا لانا احمد کتاب لایا درست ہوگا۔ احمد نے کتاب لایا درست نہیں۔ اسی طرح بعض افعال ایسے ہیں کہ ان کے فاعل کے ساتھ نے آتا بھی ہے اور کبھی نہیں بھی آتا۔ مثلا پکارنا، سیکھنا اور پڑھنا۔ فعل لازم کے فاعل کے ساتھ نے کبھی نہیں آتا۔ فعل لازم کے فاعل کے ساتھ نے کبھی نہیں آتا۔ بعض مصادر لازم بھی ہیں اور متعدی بھی۔ مثلا شربانہ، ان سے مشتق فعل بھی اسی مناسبت سے لازم اور متعدی دونوں ہوں گے۔ فعل ناقص بھی فعل کی ایک قسم ہے جو لازم اور متعدی سے مختلف ہے۔ فعل لازم میں تو کسی کام یا فعل کا کرنا، نہ کرنا، ہونا، نہ ہونا پایا جاتا ہے، اور اس کا اثر صرف کام کرنے والے یعنی فاعل تک محدود رہتا ہے۔ مثلا زید آیا۔ آیا فعل لازم ہے، اس کا فاعل زید ہے، اور آنے کا فعل صرف زید کی ذات تک محدود ہے۔ لیکن فعل متعدی میں فعل کا اثر فاعل سے گزر کر مفعول کی ذات
تک پہنچتا ہے. مثلاً جی بولیے. سر جی میرے کہیے فون کی آپ. بیٹری لو ہے، میں دوسرے فون سے نا ٹرائی کر رہی ہوں کہ اچھا کلاس میں کر لیجئے دوبارہ کیجئے. فعل ناقص بھی فعل کی ایک قسم ہے جو لازم اور متعدی سے مختلف ہے. فعل لازم میں تو کسی کام یا فعل کا کرنا نہ کرنا، ہونا نہ ہونا پایا جاتا ہے، اور اس کا اثر صرف کام کرنے والے یعنی فاعل تک محدود رہتا ہے. مثلا زید آیا فعل لازم ہے، اس کا فاعل زید ہے، اور آنے کا فعل صرف زید کی ذات تک محدود ہے. لیکن فعل متعدی میں فعل کا اثر فاعل سے گزر کر مفعول کی ذات تک پہنچتا ہے. مثلا زید نے خط لکھا، لکھنے کا فعل زید سے عمل میں آیا، لیکن لکھنے کا فعل خط پر ہوا، خط مفعول ہے اور لکھا فعل متعدی. مثلا زید نے خط لکھا، لکھنے کا فعل زید سے عمل میں آیا، لیکن لکھنے کا فعل خط پر ہوا، خط مفعول ہے اور لکھا فعل متعدی. فعل ناقص ایسا ہوتا ہے جو کسی پر اثر نہیں ڈالتا بلکہ کسی اثر کو ثابت کرتا ہے. فعل ناقص ایسا ہوتا ہے جو کسی پر اثر نہیں ڈالتا بلکہ کسی اثر کو ثابت کرتا ہے. مثلا زید بیمار ہے، اس جملے میں زید کچھ کرتا نہیں، وہ فاعل نہیں بلکہ فعل کا سہنے والا ہے، اور بیمار اس کی حالت ہے یا خبر بتاتا ہے یا خبر بتاتا ہے. افعال ناقص ہونا، لینا، نکلنا، رہنا، پڑھنا، لگنا، نظر آنا، دکھائی دینا، واقع ہونا، لڑنا، مقرر ہونا، مقرر ہونا اور بننا اور ہے، یہ تینوں صیغے ہے، ہوں، ہیں. ہے کہ تینوں صیغے ہے، ہوں، ہیں اور تھا کے چاروں صیغے تھا، تھی، تھے، تھیں سب افعال ناقص ہیں. بعض اردو کے قواعد نویسوں نے ان کو فعل ناقص کی بجائے امدادی افعال کہا ہے. یہ صورت دراصل زیادہ صحیح ہے. اردو کے قواعد نویسوں نے عربی کی تقلید سے یہ تقسیم فعل ناقص کی قبول کی تھی. اس سلسلے میں انشاءاللہ خواہ انشاء نے اپنی کتاب دریائے لطافت میں لکھا ہے: افعال ناقص گنا کر اور ان کی مثالیں دینے کے بعد و سوائے این نیز افعال ناقصہ درست میتو اندشد بمراعات ایجاز ہمی قدر برائے مثال کافی است از اصطلاح نحویان عرب مجبور ام والا نزد راقم آسم ہیچ مدان فعل متعدی و آنچے بحال محتاج باشد نیز ناقص است ازیں سبب کے جملہ افعال متعدی بغیر ذکر مفعول و جملہ محتاج بذکر حال نے ذکر حال و تمامی نمی رسد و تام بود کے جملہ محتاج جے ہیچ چیز نباشد مانند آیا زید کے در فعل لازم است بدیہی است کہ مارا زید نے ناقص است تا وقتے کہ عمر وقت کو نہ گویم اور اٹھا زید روتا ہوا یا دیکھا میں نے زید کو ہنستا ہوا. اول بغیر ذکر روتا ہوا و ثانی بغیر ہنستا ہوا کہ حال است جملہ ناتمام است. اچھا، یہ تو دریائے لطافت میں انشاءاللہ خواہ انشاء نے لکھا ہے
جن افعال کو ناقصہ کہا گیا ہے ان میں سے ہونا اور اس کے جملہ صیغے ہمیشہ فعل ناقص کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اس کے جملہ صیغے ہمیشہ فعل ناقص کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ بقیہ افعال کبھی لازم ہوتے ہیں اور کبھی ناقص، بقیہ افعال کبھی لازم ہوتے ہیں اور کبھی ناقص۔ مثلا نکلنا، مثلا نکلنا، وہ بے وقوف نکلا، مثلا نکلنا وہ بے وقوف نکلا میں فعل ناقص ہے یا فعل ناقص ہے۔ میں دروازے سے نکلا میں نکلنا فعل لازم ہے، میں دروازے سے نکلا میں نکلنا فعل لازم ہے۔ وہ بے وقوف نکلا میں فعل ناقص ہے، میں دروازے سے نکلا میں نکلنا فعل لازم ہے۔ بعض افعال ایسے ہیں جو بصورت تو لازم ہیں لیکن معنوں میں ان کا میلان مجہول کی طرف ہوتا ہے، مثلا پٹنا، کھلنا، بجنا، بکنا، گھٹنا، کٹنا، ہٹنا وغیرہ وغیرہ۔ ایسے افعال لازم نہیں ہوتے، مثلا احمد کل پٹا، مثلا احمد کل پٹا، اس میں احمد کو پیٹنے والا کون تھا اس کا پتہ نہیں چلتا۔ مثلا احمد کل پٹا، اس میں احمد کو پیٹنے والا کون تھا اس کا پتہ نہیں چلتا۔ جن افعال کو ناقص کہا گیا ہے ان میں ہونا، ہو جانا، بن جانا، معلوم ہونا بھی افعال ناقص کی صورت رکھتے ہیں۔ بقیہ افعال ایسے ہیں جو کبھی ناقص ہوتے ہیں اور کبھی لازم، مثلا رہنا، بننا، لگنا وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ چند ایک مثالیں دیکھ لیجئے، ناقص کی مثالیں پہلے دیکھ لیجئے۔ وہ بے خبر ہی رہا، وہ بے خبر ہی رہا، وہ پاگل بن گیا، وہ بھلا لگتا ہے، یہ ناقص کی مثالیں ہیں۔ اب لازم کی مثالیں دیکھ لیں۔ اب لازم کی مثالیں دیکھ لیجئے۔ وہ گاؤں میں رہتا ہے، میں عالم بنوں گا، اس کے اینٹ لگی۔ لازم کی مثالیں دیکھ لیجئے۔ وہ گاؤں میں رہتا ہے، میں عالم بنوں گا، اس کے اینٹ لگی۔ ایسے افعال پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کو ناقص کہا جاتا ہے وہ مختلف صورتوں میں اپنے اصلی معنوں میں استعمال نہیں ہوئے ہیں بلکہ محاورہ کے جزو کے طور پر استعمال ہوئے ہیں، بلکہ محاورہ کے جزو کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ مثلا رہنا، اس مثال میں یعنی وہ گاؤں میں رہتا ہے، مثلا رہنا اس مثال میں مقیم ہونا، ساکن ہونا وغیرہ معنوں میں استعمال نہیں ہوا بلکہ محض ایک حالت کے بیان کے لیے بننا اور لگنا کا بھی یہی حال ہے۔ میں عالم بنوں گا، اس کے اینٹ لگی وغیرہ وغیرہ۔ اب فعل معروف اور مجہول یعنی فعل معروف اور فعل مجہول کو دیکھ لیتے ہیں۔ فعل معروف اور فعل مجہول، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے معنی کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہوں گی، ایک لازم اور ایک متعدی۔ اسے دوسرے زاویے سے دیکھیں تو فعل اپنے فاعل کے اعتبار سے دو طرح کا ہوتا ہے، فعل معروف اور فعل مجہول۔ جس فعل کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں، جس فعل کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ میں نے کتاب پڑھی، میں نے کتاب پڑھی، اس میں پڑھی معروف ہے کہ اس کا پڑھنے والا میں ہوں۔ کتاب
پڑھی گئی میں پڑھی فعل مجہول ہے کہ یہ نہیں معلوم کہ کتاب کا پڑھنے والا کون ہے۔ فعل مجہول یا فعل مجہول ہمیشہ متعدی ہوتا ہے اور اس میں مفعول فاعل کا قائم مقام ہوتا ہے۔ ہمارے اردو کے قدیم قواعد نویسوں نے عربی صرف کی تقلید میں اس کو مفعول معلم یسمى فعلہ کہا ہے۔ ایسے مفعول کو فاعل یا قائم مقام فاعل کہنا صحیح نہیں۔ فاعل کا تصور ایسی ذات سے وابستہ تو پھر کوئی مفعول قائم مقام فاعل کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ دیکھ لیجئے فعل مثبت اور فعل منفی امر و نہی۔ دیکھیے فعل کی تعریف تو آپ کو معلوم ہے، فعل میں کسی فعل یا عمل کا صدور پایا جانا ایک لازمی شرط ہے، اور صدور سے مراد صرف کام کا کرنا یا ہونا ہی نہیں، نہ کرنا اور نہ ہونا بھی ہے۔ مثلا اس نے کھانا کھایا، اس نے کھانا نہیں کھایا۔ اس میں کھایا اور نہیں کھایا دونوں افعال ہیں، پہلا فعل مثبت اور دوسرا فعل منفی ہے۔ منفی اور نہیں کے فرق کو ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے، منفی اور نہیں کے فرق کو ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ فعل کی دو صورتیں امر و نہی ہیں۔ امر میں کسی کام یا بات کے کرنے کا حکم یا التجا ہوتی ہے، استدعا ہوتی ہے، مثلا کھانا کھا، اور نفی میں نہ کرنے کا حکم یا التجا کھانا مت کھا۔ اسکول جا، اسکول مت جا۔ یونیورسٹی جا، یونیورسٹی مت جا۔ کھانا کھا اور کھانا مت کھا۔ اچھا، اب افعال کی صورت دیکھ لیتے ہیں۔ قواعد اردو میں مولوی عبدالحق صاحب نے لوازم فعل کی بحث میں لکھا ہے کہ ہر فعل کی کوئی نہ کوئی صورت ہوتی ہے، ہر فعل کی کوئی نہ کوئی صورت ہوتی ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فعل یعنی کام کس ڈھنگ سے ہوا۔ اسے فعل کی صورت یا ڈھنگ کہنا مشکل ہے، بلکہ اسے فعل کی حالت سمجھنا چاہیے۔ یہ حالتیں 5 ہیں۔ نمبر 1 خبری، خبر سے، خبری نمبر 1۔ نمبر 2 شرطی، شرط سے۔ نمبر 3 احتمالی، احتمال سے۔ نمبر 4 امری، امر سے۔ نمبر 5 مصدری۔ یہ حالتیں 5 ہیں۔ خبری، خبری صورت میں فعل کسی عمل یا واقعے کی خبر دیتا ہے یا کسی امر کے متعلق استفسار ہوتا ہے، جیسے خالد آیا اور آپ کیا کھائیں گے۔ شرطی صورت میں شرطی صورت میں فعل میں کوئی شرط یا تمنا پائی جاتی ہے، آرزو پائی جاتی ہے۔ تمنا کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ شرط یا تمنا پائی جاتی ہے یا کسی خواہش یا تمنا کا اظہار ہوتا ہے۔ مثلا اگر وہ آتا تو میں جاتا، کاش وہ آتا، خدا کرے وہ آئے۔ بعض قواعد نویسوں نے شرطی اور تمنائی کو الگ الگ شمار کیا ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں۔ اب احتمالی صورت، احتمالی صورت میں فعل میں احتمال یا شک پایا جاتا ہے۔ احتمال سے ہے نا احتمالی، احتمالی صورت، احتمالی صورت میں فعل میں احتمال یا شک پایا جاتا ہے۔ مثلا ممکن ہے وہ آیا ہو، ممکن ہے وہ آیا، شاید وہ مر گیا، ممکن ہے وہ چلا جائے۔ اب اس میں جو شک پایا جاتا ہے یہ احتمالی صورت ہوتی ہے۔ احتمالی صورت میں فعل میں یعنی کام میں احتمال یا شک پایا جاتا ہے۔ مثلا ممکن ہے وہ آیا، شاید وہ مر گیا، ممکن ہے وہ چلا جائے۔ اب آ جائیے چوتھی صورت یعنی امر سے امری صورت۔
अमरी सूरत में फेल में कोई हुक्म या इल्तिजा होती है, या हुक्म होगा या इल्तिजा होगी। किसी काम के करने का हुक्म हो, किसी काम के करने का हुक्म हो तो अमर होता है, किसी काम के करने का हुक्म हो तो अमर होता है, न करने का हुक्म हो तो नहीं। दोनों सूरतें अमर की हैं। मस्दरी सूरत में, अब पांचवी सूरत मस्दरी सूरत है। मस्दरी सूरत में फेल या काम का होना बिला तायुन वक्त तो जमाना होता है। मस्दरी सूरत में फेल या काम का होना बिला तायुन वक्त तो जमाना होता है। यानी तीनों जमाने माजी, हाल और मुस्तकबिल में से कोई जमाना खास इसमें नहीं पाया जाता। मसलन आना, जाना। उर्दू में मस्दर के आखिर में हमेशा अलामत ना होती है। ज़माना के अलावा, यानी ज़माने के अलावा इसमें जेंडर, जिन्स या अदद का सीगा भी नहीं होता, जो दीगर अफ़ाल में पाया जाता है। फेल का ज़माना देख लेते हैं। फेल के लिए ज़माना सलासा में से, यानी माजी, हाल, मुस्तकबिल में से किसी ज़माने का पाया जाना लाजमी है। ज़माने की तीन सूरतें हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। आप जानते हैं माजी वो ज़माना है जो गुजर गया, लेकिन अगर ये पता न चले कि फ़ेल को वाक़ई हुए बहुत अच्छा गुजर गया है या अभी अभी गुजरा है, तो ऐसा ज़माना माजी मुतलक कहलाता है। मसलन रखना मस्दर से रखा, माजी मुतलक। लेकिन रखने के फ़ेल को मुद्दत गुजर चुकी हो तो ज़माना माजी बईद होगा। रखा था माजी बईद। और अगर ये फ़ेल बहुत करीब ज़माने में तकमील को पहुंचा हो तो माजी करीब होगा। मसलन रखा है। माजी की इन तीन सूरतों के अलावा चंद सूरतें और हैं। उनमें एक माजी इस्तिमरारी या माजी नातमाम है, और उस फ़ेल में ज़माना गुज़श्ता में फ़ेल की या तो तकरार पाई जाती है या काम का पूरा न होना मालूम होता है। मसले उर्दू के बाज़ कवायद नवीसों ने माजी इस्तिमरारी या माजी नातमाम को एक ही शुमार में रखा है, लेकिन बाज़ ने इन दोनों को मानी के लिहाज से दो अलग अलग किस्मों में शुमार किया है, और ये ज़्यादा मुनासिब है। माजी इस्तिमरारी में फ़ेल की तकरार होती है। रखता था के मानी ये है कि हमेशा या बार बार रखने का फ़ेल फ़ाइल से सरजद होता था। रख रहा था से मालूम होता है कि रखने का फ़ेल तमाम नहीं हुआ। रख रहा था से मालूम होता है कि रखने का फ़ेल तमाम नहीं हुआ। ऐसे फ़ेल को ना तमाम ही कहना चाहिए। एक और सूरत ज़माना माजी में ही एहतिमाल और शक की है। अगर फ़ेल के वाक़ई होने या ना होने का शक और एहतिमाल हो तो फ़ेल एहतिमाली या शकी होगा। मसलन आया होगा, रखा होगा। कि इन सूरतों में आने और रखने के फ़ेल के बारे में यकीन और वसूक नहीं।
یقین اور وثوق نہیں. ایک اور صورت ہے جس طرح اصطلاحی سے ظاہر ہے ماضی شرطی یا تمنا. اس میں فعل کی شرط تمنا یا آرزو پائی جاتی ہے اور قدرتی طور پر فعل کے ساتھ حرف شرط و تمنا مثلا گر، اگر، کاش وغیرہ استعمال کرتے ہیں. اگر وہ رکھتا، کاش وہ رکھتا. فعل حال جیسا کہ نام سے ظاہر ہے زمانہ حال میں فعل کا صدور بتاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ حال دراصل بالفعل گزرتا ہوا زمانہ ہے کہ جب تک کلمہ آپ کے منہ سے نکلا پچھلا لمحہ ماضی ہو چکا، مثلا رکھتا ہے، آتا ہے وغیرہ وغیرہ. اس میں بھی ایک صورت استمرار کی ہو سکتی ہے کہ کام کا سلسلہ جاری ہے. استمرار کہ کام کا سلسلہ جاری ہے، استمرار کا مطلب ہی جاری ہے. اس میں بھی ایک صورت استمرار کی ہو سکتی ہے کہ کام کا سلسلہ جاری ہے، مثلا رکھ رہا ہے، آ رہا ہے. فعل مستقبل سے صرف زمانہ آئندہ سمجھا جاتا ہے، مثلا رکھے گا، آئے گا وغیرہ وغیرہ. اردو کے بعض قواعد نویسوں نے، گرامیرینز نے فعل مضارع کو ایک الگ فعل شمار کیا ہے اور تعریف اس کی یہ کی ہے کہ یہ ایک ایسا فعل ہے جو حال اور استقبال دونوں زمانوں پر دلالت کرتا ہے. مثلا آپ اجازت دیں تو میں حاضر ہوں. یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایسے افعال کو مستقبل میں شمار کرنا چاہیے کیونکہ حاضر ہونا چاہے ایک لمحے بعد ہو یا ایک یا طویل مدت کے بعد، بہرحال حال نہیں مستقبل میں ہو. اب ہم فعل کی جنس دیکھ لیتے ہیں. جنس مطلب جینڈر. منطقی طور پر فعل کی جنس کی کوئی حقیقت نہیں. مثلا کھانا ایک فعل یا عمل ہے، مرد سے سرزد ہو یا عورت سے، فعل ایک ہی ہے. لیکن اردو میں فاعل یا مفعول کی نسبت سے جنس کا صیغہ فعل پر بھی عائد ہو جاتا ہے. لڑکا آیا اور لڑکی آئی، ان دونوں میں فاعل کی نسبت سے فعل بھی مذکر یا مؤنث صورت میں آتا ہے. لڑکا پیٹا گیا، لڑکا نہیں. ورثہ کا اور وراثت کا ایک حصہ ہے جو اردو کو ملا ہے. یہ صورت دراصل ہند آریائی زبان کی خصوصیت کے ورثہ کا یا وراثت کا ایک حصہ ہے جو اردو کو ملا ہے. سنسکرت میں فعل حالت، طور، زمانہ، جنس، عدد کے سارے حصے کے جمع ہوتے تھے. آہستہ آہستہ جب زبان زیادہ تجریدی ہوتی گئی، ایبسٹریکٹ ہوتی گئی، تو یہ عناصر آہستہ آہستہ الگ ہوتے گئے. مثلا فارسی میں اب فعل میں جنس کا صیغہ باقی نہیں. پسر آمد بیٹا آیا، دختر آمد بیٹی آئی، دونوں میں فعل کی صورت ایک ہے. انگریزی میں بھی یہی صورت ہے. عدد کے صیغے کا بھی یہی حال ہے کہ مختلف آریائی زبانوں میں اس کا ارتقاء مختلف منازل اور مدارج میں ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ اردو کا تعلق زبانوں کے کس خاندان سے ہے. اردو کا تعلق زبانوں کے آریائی خاندان سے ہے. انگریزی میں دا بوائے کیم
لڑکا آیا, the boys came, لڑکے آئے, دونوں میں فعل کی ایک صورت ہے. انگریزی میں the boy came, لڑکا آیا, the boys came, لڑکے آئے, دونوں میں فعل کی صورت ایک ہے جس کا اطلاق واحد اور جمع دونوں پر ہوتا ہے, لیکن کہیں کہیں واحد غائب اور جمع غائب میں عدد کے صیغے کا فرق لیکن کہیں کہیں واحد غائب اور جمع غائب میں عدد کے صیغے کا فرق موجود ہے. مثلا the boy comes, لڑکا آتا ہے, the boys come, لڑکے آتے ہیں. چونکہ اردو میں جنس حقیقی اور جنس غیر حقیقی دونوں موجود ہیں, اس لیے ہر صورت میں اردو افعال میں جنس کے دو صیغوں یعنی مذکر اور مؤنث میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے. چونکہ اردو میں جنس حقیقی یعنی ریئل جینڈر اور جنس دو افعال میں جنس کے دو صیغوں یعنی مذکر اور مؤنث میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے. فعل کا صیغہ عدد اب یہ دیکھ لیتے ہیں. اردو میں عدد کے صیغے صرف دو ہیں, واحد اور جمع. آپ کو معلوم ہے کہ عربی میں 3 ہیں, اردو میں 2 ہیں. اردو میں عدد کے صیغے صرف 2 ہیں, واحد اور جمع. صیغہ تثنیہ جو 2 کے لیے آتا ہے سنسکرت میں موجود تھا, لیکن اردو, فارسی, انگریزی وغیرہ آریائی نسل کی زبانوں میں ختم ہو گیا اور اب صرف 2 صیغے واحد اور جمع کے باقی رہ گئے. ظاہر ہے کہ فعل چاہے ایک فرد سے صادر ہو یا بہت سے افراد سے, ایک ہی فعل ہے. لڑکا کھاتا ہے یا لڑکے کھاتے ہیں, دونوں صورتوں میں فعل ایک ہے. فاعل البتہ مطابقت فاعل سے ہی فعل کے عدد کا تعین ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے, جب آپ فعل کی گردان کو دیکھتے ہیں تو اس میں مادہ فعل نمبر 1, نمبر 2 زمانہ, نمبر 3 جنس, نمبر 4 عدد اور نمبر 5 طور اور صورت, یہ عناصر موجود ہوتے ہیں. کسی ایک مادہ فعل سے بننے والے تمام افعال جو ان عناصر پر مشتمل ہوں فعل کی گردان کہلاتے ہیں. گردانوں کو کسی قدر اگر تفصیل سے دیکھا جائے تو ان کی بہت سی باریکیوں کا پتہ چلتا ہے. اردو میں مادہ فعل کی کسی قدر وضاحت لازمی ہے, ضروری ہے. اردو میں مصدر کی علامت نا گرا دینے سے فعل کا مادہ باقی رہ جاتا ہے. اردو قدیم میں اس علامت کی مختلف شکلیں تھیں. آنا جو صورت موجودہ ہے, آنا, آؤ, نا اور آؤ نا تینوں صورتوں میں ملتا ہے اور تینوں شکلیں قدیم ہیں. آؤ نا غالباً قدیم ترین ہے, آؤ نا وسطی یا درمیانی شکل ہے. علامت مصدر دور کرنے کے بعد جو مادہ باقی رہ جاتا ہے اس سے لاحقوں کی مدد سے اردو کے اکثر باقاعدہ افعال بنتے ہیں. مادہ اپنی خالص صورت میں امر مخاطب کی طرح ہوتا ہے. اسی فعل کے مادہ سے حالیہ تمام اور ناتمام بھی بنائے جاتے ہیں. مثلا نمبر 1 مصدر ملنا, اس کا مادہ مل. حالیہ تمام ملا, میم لام الف, ملا. حالیہ ناتمام ملتا, حالیہ ناتمام ملتا. نمبر 1 مصدر ملنا, نمبر 2 مادہ مل, نمبر 3 حالیہ تمام ملا, میم لام الف, ملا. اور نمبر 4 حالیہ ناتمام ملتا. اسی طرح اگلی مثال دیکھ لیجئے, چلنا, یہ مصدر ہے, مادہ چل, حالیہ تمام چلا, چے لام الف, اور حالیہ ناتمام چلتا. اسی طرح مصدر ڈرنا,
इसका मादा है डर, और हालिया तमाम डरा, और हालिया नातमाम डरता। ये मिसालें ऐसे मादों की थीं जिनको उर्दू के कवायद नवीसों ने दो हरफी मादा कहा है। मादा में पहला मुतहर्रक, पहला रुकन मुतहर्रक और दूसरा साकिन होता है। हकीकत में ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि इस किस्म के मादों में नमूना यानी मॉडल, मुसम्मता, मुसम्मता जिसे आप कॉन्सोनेंट कहते हैं, मसवता, मुसम्मता होता है, यानी हरफे सहीहा यानी कॉन्सोनेंट वाला हर्फ या अलामत इल्लत यानी वॉल, और हरफे सहीहा यानी फिर कॉन्सोनेंट। हालिया तमाम बनाने में आखिर में मसवता अलिफ ज़बर अ का इजाफा होकर हालिया तमाम का नमूना मुसम्मता जमा मसवता जमा मसवता हो जाता है, और ये दो रुकनी बन जाता है। बाज़ मादे से हरफी होते हैं, मसलन निकलना मस्दर से निकल। इसकी सूरत हालिया तमाम में भी दो रुकनी रहती है, मसलन निक ला। लेकिन 6 मसादिर में हालिया मादा फेल के खिलाफ आता है और उनको मुस्तस्नियात में शुमार करना चाहिए। होना से हुआ, होना से हुआ, मरना से मुआ, मरना से मुआ, करना से किया, देना से दिया, लेना से लिया, जाना से गया। इनमें से मुआ अब मतरूक है, यानी मरना से मुआ, मुआ अब मतरूक है, तर्क कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। सिर्फ औरतों की ज़बान में बतौर दुश्नाम यानी गाली के तौर पर कहीं कहीं बाकी रह गया है, वरना इससे भी हालिया तमाम मरा ही बनाते हैं। करना से किया और करा दोनों तरह से हालिया बनाते हैं। अगर मादे के आखिर में अलिफ या मारूफ यानी छोटी है या वाओ हो तो बजाय अलिफ के या बतौर लाहका बढ़ाना पड़ता है, मसलन आना से आया, खाना से खाया, पीना से पिया, दीना से दिया, सोना से सोया, रोना से रोया। हालिया नातमाम और तमाम दोनों में जिन्स और अदद के सीगे भी शामिल होते हैं। हालिया नातमाम और तमाम दोनों में जिन्स और अदद के सीगे भी शामिल होते हैं। मसलन हालिया नातमाम पहले देख लेते हैं। मुज़क्कर वाहिद लाता, नंबर 1 मुज़क्कर वाहिद लाता, ये हालिया नातमाम है, मुज़क्कर वाहिद है लाता। फिर मुज़क्कर जमा है लाते, लाता से लाते। फिर मुअन्नस वाहिद लाती, फिर मुअन्नस जमा लाती। ये हालिया नातमाम के सीगे हैं। अब हालिया तमाम के सीगे देख लीजिए। खिला, खिला, खिले, खिला, खिले, खिली, खिली, ये हालिया तमाम के सीगे हैं। खिला मुज़क्कर वाहिद है, खिले मुज़क्कर जमा है, और खिली मुअन्नस वाहिद है, और खिली मुअन्नस जमा है। ये हालिया तमाम के सीगे हैं। फेल का इस्तिक़ाक़ या अफ़आल के मुख्तलिफ सीगों के बनाने के भी कायदे होते हैं। अफ़आल के मुख्तलिफ सीगे 3 तरह से बनते हैं। अफ़आल के मुख्तलिफ सीगे 3 तरह से बनते हैं। अव्वल मादा फेल से, दुव्वम हालिया तमाम और इमदादी अफ़आल से, सिवम हालिया नातमाम और इमदादी अफ़आल की मदद से। बुनियाद असलन मादा फेल ही है, इसलिए उसूलन ये समझना चाहिए कि जुमला सीगे मादा फेल से ही बनते हैं, चूँकि माजी और हाल के अक्सर सीगे मादा फेल और फेल होना की मदद से बनते हैं। इसलिए आप देखिए कि माजी होना था, होना या होना और था। अच्छा, अब जब आप फेल की गर्दान देखते हैं तो वाहिद वो था, ये मुज़क्कर है, और वाहिद है वो था, जमा है, और मुज़क्कर है वो थे। अब गायब की तरफ आ जाइए। वो मुअन्नस है
اور مذکر ہے. مؤنث کا صیغہ ہوگا یعنی واحد کی شکل میں وہ تھی اور جمع کی شکل میں وہ تھیں. مذکر کی شکل میں تو تھا واحد ہے اور تم تھے جمع ہے. اچھا حاضر میں دیکھ لیجئے تو تھی اور جمع کی شکل میں دیکھ لیجئے تم تھی. اچھا مذکر کی شکل میں دیکھ لیجئے میں تھا. حاضر کے صیغے ہیں نا, میں تھا مذکر کی شکل اور مذکر کی شکل میں ہم تھے. متکلم کی شکل میں دیکھ لیجئے مؤنث میں تھی ہم تھیں میں تھا ہم تھے. تو اب حال دیکھ لیجئے ہونا, یہ فعل کی گردان ہے نا, ہونا یا ہے حال. اب مذکر واحد کا صیغہ دیکھ لیں وہ ہے, مذکر جمع کا صیغہ دیکھ لیں وہ ہیں. اب غائب میں آ جائیں مؤنث وہ ہے وہ ہیں. مذکر تو ہے واحد میں اور تم ہو جمع میں. اب حاضر میں آ جائیے مؤنث میں آ جائیے تو ہے تم ہو, مذکر میں میں ہوں ہم ہیں. اب آپ متکلم کا صیغہ دیکھ لیجئے مؤنث میں ہوں ہم ہیں اور مذکر میں بھی میں ہوں ہم ہیں ہی متکلم میں آئے گا. اچھا اسی طرح آپ مستقبل ہونا ہوگا کی گردان دیکھ لیجئے, یہ بھی فعل کی گردان ہے. مذکر واحد وہ ہوگا جمع وہ ہوں گے. مذکر واحد وہ ہوگا جمع وہ ہوں گے. غائب مؤنث وہ ہوگی جمع وہ ہوں گی. مذکر واحد یعنی غائب کا صیغہ ہے, مذکر کی شکل میں دیکھ لیں تو ہوگا, جمع کی شکل میں دیکھ لیں تم ہوں گے تم ہوگے. حاضر کی شکل میں دیکھ لیں مؤنث تو ہوگی تم ہوگی تم ہوگی تو ہوگی تم ہوگی. مذکر میں ہوگا ہم ہوں گے. متکلم مؤنث میں ہوں گی ہم ہوں گے.